اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پڑھنا ہے استبراء۔ استبراء یہ ہوتا ہے، استبراء سے مراد براءت سے ہے، براءت یعنی دوری سے ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مرد ہیں ان کی پیشاب کی جو نالی ہوتی ہے نا وہ لمبی ہوتی ہے، مثانے سے شروع ہو کر اعلی تناسل سے گزرتی ہے تو لمبی ہوتی ہے۔ خاتون کا اس طرح نہیں ہوتا، لہذا استبراء کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، خواتین کا استبراء نہیں۔ اس میں کرنا یہ ہوتا ہے استبراء میں کہ جو پیشاب کی جو نالی ہے اس کو خالی کرنا ہوتا ہے پیشاب سے۔ جب خالی ہوگی کوئی رطوبت نکلے گی، ساتھ پیشاب تو ملا ہوا نہیں ہوگا کہ ہم اس رطوبت کو نجس کہیں، تو وہ رطوبت پاک ہوگی۔ اس راستے سے نکلنے والی تین چیزیں نجس ہیں، ایک پیشاب، ایک منی اور ایک خون۔ اگر مثانے میں کوئی چوٹ لگی ہے، خون نکلا ہے، خون تو ہوتا ہی نجس ہے، پیشاب نجس ہے اور منی نجس ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز بھی اس نالی سے نکلے وہ پاک ہوتی ہے۔ اب آپ نے کیا کیا، پیشاب کی نالی کو پیشاب سے بالکل صاف کر دیا ہے۔ اب جو چیز نکلے گی اگر وہ خون اور منی نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے تو وہ پاک ہے، لہذا وہ پاک بھی ہوگی، آپ کا وضو بھی باطل نہیں ہوگا۔ یہ فائدہ ہے استبراء کا، وہ پاک بھی ہوگی اور آپ کا وضو بھی باطل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے پیشاب سے خالی نہیں کیا، نالی میں پیشاب ہے، آپ نے استبراء نہیں کیا ہے، تو جب کوئی اور چیز نکلے گی تو ساتھ تو پیشاب بھی ملا ہوا ہوگا، اور پیشاب ہوتا ہے نجس اور وضو کو بھی باطل کرتا ہے۔ ایک قطرہ بھی نکلا ہے وضو باطل ہو جاتا ہے، ایک قطرہ نکلا ہے وضو باطل ہے۔ تو لہذا آپ نے استبراء نہیں کیا، خالی نہیں کیا نالی کو، تو خطرناک ہے، کبھی بھی وہ قطرہ نکل سکتا ہے، آپ کے کپڑے بھی نجس ہو جائیں گے اور وضو بھی باطل ہو جائے گا۔ تو یہ والا میرا جملہ یاد رکھنا کہ اس راستے سے تین نجاستیں نکل سکتی ہیں، پیشاب، منی اور کبھی چوٹ لگی تو خون، یہ تینوں نجس ہیں، باقی نجس کوئی چیز نہیں ہے۔ خون نکلا ہے تو خون سے نہ وضو باطل ہوتا ہے اور نہ ہی غسل واجب ہوتا ہے، منی سے غسل واجب ہوتا ہے، پیشاب نکلا ہے تو وضو واجب ہوتا ہے۔ انسان وضو کر کے جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وضو باطل نہیں ہوگا، چاہے وہ بہت زخمی ہو گیا ہے، وضو ٹھیک ہے۔ خون لگا ہوا ہے تو اس کو پاک کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، تو استبراء کو پہچان لیا۔ استبراء کا مطلب ہے مجرا، نالی کو خالی کرنا، وہ جو اس کو کیا کہیں، پیشاب کی نالی کو خالی کرنا، یہ ہوتا ہے استبراء۔ اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ کا طریقے تو بہت ہیں، کسی طرح بھی خالی کرنا ہے، اطمینان ہو جائے کہ خالی ہو گئی ہے تو بس خالی ہے۔ لیکن ایک طریقہ یہ ہے، یہ دیکھیں، پاخانے کا جو مقعد ہے، اب لفظ مقعد کو آپ میں بولوں تو آپ سمجھ جایا کریں، پاخانے کے سوراخ سے لے کر اعلیٰ تناسل کی جڑ تک ایسے انگلی رکھنی ہے یہ والی، اور یہاں کھینچنا ہے۔ مقعد سے لے کر اعلیٰ تناسل کی خصیتین کے نیچے اعلیٰ تناسل کی جو جڑ ہے وہاں تک 3 دفعہ کھینچنا ہے۔ 3 دفعہ کھینچ لیا ہے، یہاں سے 3 دفعہ کھینچ لیا ہے، زور دیں گے اس انگلی کا تو وہ اس نالی پہ زور دیتے آگے کرتے آئیں گے، وہ قطرہ جو ہوگا نا وہ آگے آ جائے گا۔ پھر اعلیٰ تناسل کے نیچے یہ انگلی رکھیں گے بڑی، اور اوپر انگوٹھا رکھ کے اس کو یہ نیچے سے جیسے میں کر رہا ہوں اس کو ایسے کھینچیں، 3 دفعہ ایسے کھینچیں، سمجھ آ گئی؟ پھر اس کا اعلیٰ تناسل کے سر کو نچوڑ لیں 3 دفعہ، تو 3 × 3 × 3 کتنے ہو گئے؟ 9۔ آپ ہو سکتا ہے نجف جائیں تو وہاں کوئی پوچھے آپ سے کہ سیدنا شیخنا الخرطات 9 اور 7، یہ جو کام ہے استبراء میں وہ 7 دفعہ ہے یا 9 دفعہ ہے؟ تو اس کو آپ کہیں 9 ہے، 9 ہے۔ خرطات معنی ہوتا ہے کھینچنا، یہ جو درخت کے پتے جو ہوتے ہیں نا اس کو پکڑ کر ایسے کھینچتے ہیں تو سارے پتے ہاتھ میں نہیں آ جاتے، اس کو کہتے ہیں خرطہ، اور اس میں بھی کھینچنا ہوتا ہے تاکہ پیشاب کا قطرہ جو ہے وہ نکل جائے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ 9 ہیں۔ استبراء ایک مستحب عمل ہے، مستحب کام ہے، جو مرد، خواتین کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، خاتون کو ضرورت ہی نہیں ہے، مرد کو ضرورت ہے۔ آگے اس کا فائدہ آ رہا ہے، جو مرد پیشاب کرنے کے بعد اس غرض سے انجام دیتے ہیں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ اب پیشاب نالی میں باقی نہیں رہا،
اصل چیز یہی اطمینان حاصل کرنا ہے کہ پیشاب نالی میں نہیں ہے. وہ 9 دفعہ ہم نے کیا ہے, کوئی اگر 9 سے کم اگر کر لے اور اطمینان ہو جائے تو بھی اس کا کام چل جائے گا, لیکن 9 دفعہ کرنا چاہیے, 9 ٹوٹل بننا چاہیے. اس کی کئی ترکیبیں ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ پیشاب سے فارغ ہو جانے کے بعد اگر مقعد نجس ہو گیا ہو, پخانے کا مقام اگر نجس ہے تو پہلے اس کو پاک کرنا, کیونکہ آپ انہیں ایسے کھینچا تو ساری نجاست پھیلا بیٹھو گے پخانے والی, تو اس کو پاک کر لیں. تو پہلے اسے پاک کرے اور پھر 3 دفعہ بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی, اس میں طاقت زیادہ ہے, درمیانی انگلی کے ساتھ مقعد سے لے کر عضو تناسل کی جڑ تک سوتے یعنی کھینچے, یہ جو زور دے کے کھینچنا ہے, یہ 3 دفعہ یہ ہو گیا. اور اس کے بعد انگوٹھے کو عضو تناسل کے اوپر اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو اس کے نیچے رکھے, یا ایسے ایسے, یہ 3 دفعہ ایسے, ٹھیک, 3 دفعہ اللہ تناسل کو کھینچے سوتے, اور پھر 3 دفعہ سپاری کو جھٹکے دے, اس کو بھی نچوڑ لے, سپاری یعنی اللہ تناسل کا سر. تو اب خالی ہو گئی نالی, پیشاب ختم. اب جو رطوبت آئے گی اگر وہ منی اور خون نہیں ہے تو وہ رطوبت پاک ہے. اس طرح کی 3 رطوبتیں ہیں جو نکلتی ہیں, تینوں پاک ہیں, ساتھ پیشاب ملا ہوا نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے نالی کو فارغ کر دیا ہے, تو لہذا آپ کو فائدہ ہوا نا, نہ کپڑے نجس ہوں گے اور نہ ہی وضو باطل ہوگا. اچھا, اب وہ کون سی 3 رطوبتیں ہیں جو پاک ہیں, کون سی 3 رطوبتیں ہیں جو پاک ہیں؟ تو فرمایا 3 یہ ہیں, ایک ہے مزی, ایک ہے وزی وا کے ساتھ, اور ایک ہے ودی دال کے ساتھ. یہ مزی کیا ہوتی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے شادی شدہ ہے, اس نے بیوی کے ساتھ گپ شپ میں بیٹھا ہے اور اس نے پیار محبت میں اس کی حالت ناسل سے کچھ رطوبت نکال آئی. یہ جو لذت کی صورت میں جو رطوبت نکلتی ہے یہ ہے مزی. یہ کیا ہے؟ یہ نجس نہیں ہوتی. پیشاب اعلیٰ تناسل میں نہیں ہے نا, تو یہ خود آ رہی ہے تو یہ نجس نہیں ہے, کیونکہ یہ نہ منی ہے, نہ خون ہے, اور نہ ہی پیشاب ہے, اور 3 چیزیں ہی نجس ہیں جو اس راستے سے آ سکتی ہیں, تو یہ نجس نہیں ہے مزی. ایک دوسری ہے وضی. وضی ہوتی ہے جو منی نکل جائے, بالکل صاف ہو جائے منی سے. پیشاب تو اس نے پہلے کیا تھا, پھر منی نکلی تھی, اور منی سے بھی فرض کرو بالکل صاف ہو گیا ہے, تو اس کے بعد وضی نکل سکتی ہے. تو وضی منی بھی نہیں ہوتی, پیشاب بھی نہیں ہوتا, خون بھی نہیں ہوتی, تو یہ بھی پاک ہے, یہ بھی پاک چیز ہے. تیسری ہے ودی. ودی جو ہے وہ پیشاب کے بعد نکلتی ہے. اس نے اگر پیشاب کر لیا ہے, اس کے بعد اس نے استبراء کر لیا ہے, اس کے بعد وہ ابھی واش روم میں بیٹھا تھا کہ ایک قطرہ آ گیا جس کو ودی کہتے ہیں دال کے ساتھ. یہ کوئی شہوت کی وجہ سے نہیں آتا, ہو سکتا ہے مسانے میں گرمی ہو اس وجہ سے آ جائے. وہ قطرہ ایسا ہے, پیشاب نہیں ہے, منی بھی نہیں ہے, خون بھی نہیں ہے, تو وہ بھی پاک ہے. نالی میں پیشاب نہ ہو, نالی میں منی نہیں ہے, نالی میں خون نہیں ہے, اور یہ چیزیں نکلی ہیں تو یہ پاک ہے. یہ کپڑوں کو نجس نہیں کرتے, وضو کو بھی باطل نہیں کرتے. تو یہ چیزیں جو پاک ہیں یہ جان لی. اس کے بعد اگلے مسئلے میں ہمیں استبراء کا فائدہ اور یہ سمجھ آئے گی. وہ رطوبت جو کبھی کبھی شہوت ابھرنے پر مرد کے حالت ناسل سے خارج ہوتی ہے اسے مزی کہتے ہیں, وہ پاک ہے. علاوہ ازیں وہ رطوبت جو کبھی کبھی منی کے بعد خارج ہوتی ہے جسے وضی کہا جاتا ہے, یہ بھی پاک ہے. منی ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے, خون ملا ہوا نہیں ہے, اور پیشاب ملا ہوا نہیں ہے, پاک ہے. یا وہ رطوبت جو بعض اوقات پیشاب کے بعد نکلتی ہے, کبھی ایسا ہوگا لیٹرین میں پیشاب کریں گے تو نکلے گی, اور جسے ودی کہا جاتا ہے. یہ 3 رطوبتیں جو ہیں اگر پیشاب اس سے نہ ملا ہو, ان میں پیشاب ملا ہوا نہیں ہے, منی ملی ہوئی نہیں ہے, خون ملا ہوا نہیں ہے, تو یہ تینوں پاک ہے. اچھا, اب ہے کہ اب استبراء کا فائدہ کیا ہوگا. ہم جو استبراء کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس لائن میں وہی بات ہے. دیکھو یاد رکھنا قاعدہ کلیہ, اگر کسی نے استبراء کیا ہو, آپ سے سوال ہے, توجہ, استبراء اگر کسی نے کیا ہو
اس کے بعد منی نکل آئے، منی نجس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ منی ایسے ان تین میں سے نہیں، وضی مزی ودی یہ نا، منی خود نجس بھی آئے اور غسل بھی واجب ہوگا۔ استبراء تو اس نے کیا ہوا تھا، کہا استبراء اس مورد میں فائدہ نہیں دیتا۔ اگر کسی نے استبراء کیا ہوا ہے اور اس نے پیشاب کیا ہے تو یہ پیشاب پاک ہوگا یا نجس ہوگا؟ نجس ہوگا۔ تو یہ بھی مورد نہیں ہے جہاں استبراء فائدہ دے، یہ خود پیشاب آ گیا ہے۔ اگر کسی کو چوٹ لگی اور خون نکل آیا ہے تو خون بھی نجس ہوتا ہے۔ تو یہ تو نجاستیں ہیں، ان کا تو ہمیں یقین ہے کہ یہ نجس ہیں، اور جب پتہ ہو کہ یہ وہی ہیں پیشاب منی اور خون تو پھر تو نجاست کا حکم لگائیں گے۔ استبراء پھر کا فائدہ دیتا ہے، کہا الاستبراء یفید عند الاشتباہ، استبراء فائدہ دیتا ہے شک کے وقت۔ ابھی جو میں نے آپ سے سوال کیا اس میں آپ کو یقین تھا کہ پیشاب نکلا ہے، منی نکلی ہے، خون نکلا ہے، تو اس میں تو استبراء نے کوئی فائدہ نہیں دینا، کیونکہ یقین ہے آپ کو کہ یہ تین چیزیں آئیں۔ استبراء کب فائدہ دیتا ہے؟ اشتباہ کے وقت، شک کے وقت، کہ یہ جو چیز نکلی ہے یہ کیا ہے، یہ جب شک ہو تو اس صورت میں استبراء فائدہ دیتا ہے۔ اگر استبراء کیا ہوا تھا، جو چیز نکلی ہے وہ پاک بھی آئے، وضو بھی باطل نہیں کرے۔ شک اس طرح ہونا کہ یہ پیشاب ہے یا پاک، اور تین جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز ہے، یعنی یہ نجس ہے یا پاک ہے، اس بات میں شک ہو تو استبراء کیا ہوا ہے، جیا کیا ہوا ہے، بس پاک ہے، کیونکہ نالی میں تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے استبراء سے سب کچھ نکال لیا تھا۔ تو اب جو چیز نکلی ہے وہ یا مزی ہوگی یا ودی ہوگی یا ودی ہوگی، ان تین میں سے کوئی چیزیں ہوں تو استبراء کا فائدہ ہو گیا۔ تو استبراء کا فائدہ دیتا ہے شک کے وقت۔ شک کس چیز میں ہو کہ پاک ہے کہ پیشاب ہے، پاک ہے کہ منی ہے، مثلا پاک ہے کہ خون ہے، یہ ان میں شک ہوگا تو استبراء فائدہ دے گا۔ اور زیادہ استعمال کہاں ہوتا ہے استبراء، کہاں فائدہ دیتا ہے؟ شک، کبھی خون کس کا نکلا ہے نہیں ہوتا، شک ہوتا ہے پیشاب ہے کہ پاک ہے، کس چیز میں شک ہوتا ہے، یہ پیشاب ہے یا کوئی پاک مادہ ہے۔ اس شک کی صورت میں استبراء کیا ہوا ہے تو وہ پاک شمار ہوگا، وضو بھی باطل نہیں ہوگا۔ استبراء نہیں کیا ہوا تو پیشاب شمار ہوگا اور وضو بھی باطل ہو جائے گا۔ سمجھ آئی؟ استبراء کا فائدہ ہی تھا، اب رہا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے پیشاب کے بعد استبراء کیا ہو، استبراء کیا ہوا ہے اور اس کے بعد رطوبت خارج ہو، جس کے بارے میں رطوبت مانی کوئی تر چیز، رطوبت پہچانتے ہو نا، نالی سے جو نکل رہی ہے رطوبت اس کو کہہ رہے ہیں، کوئی مادہ نکلا ہے رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں شک ہو کہ وہ پیشاب ہے یا مذکورہ بالا تین رطوبتوں میں سے کوئی ایک، یہ شک ہو کہ پیشاب ہے یا ان تین میں سے کوئی ایک ہے جو پاک ہوتی ہیں، تو وہ بھی پاک ہوگی، کیونکہ آپ نے استبراء کیا ہوا ہے، یہ پاک بھی ہوگی، وضو بھی باطل نہیں ہوگا۔ اگر استبراء نہیں کیا تھا تو پھر نجس بھی ہوگی اور وضو بھی باطل ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہاں آئے گا اگلے 71 مسئلے میں آئے گا استصحاب بھی آئے گا اور قاعدہ فراغ بھی آئے گا۔ استصحاب یاد ہے، پہلے یقین ہوتا ہے پھر شک ہوتا ہے، تو ہم یقین کو کھینچ کر لے آتے ہیں جی۔ فراغ یاد ہے کہ بندہ ایک عمل سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد شک ہو کہ میں نے صحیح کیا ہے یہ کام یا صحیح نہیں کیا ہے، تو فارغ ہونے کے بعد شک ہو تو صحیح پر بنا رکھی جائے گی، یہ یاد رہیں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں، اب ہے کہ ایک شک جو ہے نا، اس کو شک ہے کہ میں نے استبراء کیا تھا یا نہیں، یہ شک ہے، توجہ میری طرف رہے، بعد میں پڑھیں گے۔ استبراء میں نے کیا تھا یا استبراء نہیں کیا تھا؟ اگر استبراء کیا تھا تو یہ جو رطوبت نکلی ہے یہ پاک ہے اور میرا وضو بھی باطل نہیں ہے، اگر استبراء کیا تھا۔ اگر استبراء نہیں کیا تھا تو یہ جو رطوبت نکلی ہے یہ نجس ہے اور میرا وضو بھی باطل ہو جائے گا۔ اب کیا کہوں، اس کو پاک کہوں یا اس کو نجس کہوں؟ تو آپ کو یہ کیوں شک آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو شک ہے کہ استبراء کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ کتنے بجے پیشاب کیا؟ ابھی 10 بجے۔ استبراء کیا یا نہیں کیا؟ کہا نہیں کیا، کہا شک ہے، کیا ہے کہ نہیں کیا؟ شک ہے تو ہم کہیں گے 10 بجے سے پہلے استبراء کیے ہوئے تھے آپ، جب پیشاب کیا ہے، پیشاب جب نکل رہا ہے اس وقت آپ حالت استبراء میں تھے یا نہیں تھے؟ جب پیشاب نکل رہا ہے نالی سے تو اس وقت استبراء نہیں تھا نا۔
اگر کوئی پہلے کیا ہی تھا تو اب والے پیشاب نے اس استبراء کو ختم کر دیا ہے. جب نالی سے پیشاب نکل رہا ہے تو پہلا استبراء تو ختم ہو گیا، جس طرح وضو ختم ہو گیا استبراء بھی پہلا ختم ہو گیا. اب نالی سے جب پیشاب نکل رہا ہے اس وقت آپ یقیناً حالت استبراء میں نہیں تھے. اب آپ کو شک ہے 11 بجے کہ میں اب حالت استبراء میں ہوں یا نہیں ہوں، تو وہ جو پیشاب کے وقت آپ کی استبراء نہ ہونا تھا اسی نہ ہونے کو لے آؤ کھینچ کے. جب نہ ہونے کو لے آئے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ استصحاب کہے گا کہ آپ نے استبراء نہیں کیا ہوا. جب نہیں کیا ہوا اب جو رطوبت نکلی ہے اس کو پاک کہیں گے یا نجس کہیں گے؟ نجس کہیں گے، کیونکہ استبراء کے بغیر رطوبت ہو تو نجس ہوتی ہے، استبراء کیا ہوتا تو پاک. تو استصحاب نے ہمیں پہنچا دیا ہے کہ آپ کے کپڑے بھی نجس ہیں اور آپ نے وضو بھی کرنا ہے، وضو بھی آپ نے کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب یہ اور ہے دوسرا قاعدہ ابھی ہم پڑھتے ہیں. ابھی آئے کہ استبراء کیا ہے یا نہیں کیا، یہ شک ہے. صحیح کیا یا نہیں یہ شک بعد میں آئے گا. پڑھیں پہلے. اگر کسی شک کو شک ہو کہ استبراء کیا ہے یا نہیں، وجود اور عدم کا شک ہے، کیا ہے یا نہیں، صحت اور بطلان کا شک نہیں ہے، کیا ہے کہ نہیں، سرے سے کیا ہے یا نہیں کیا، اس میں شک ہے. اور اس کے پیشاب کے مخرج سے رطوبت بھی خارج ہو جائے، رطوبت بھی نکل آئی ہے، جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو کہ یہ پاک ہے یا نہیں، تو وہ رطوبت نجس ہے. کیوں بھائی؟ کہا ہم استصحاب کریں گے عدم استبراء کا، استبراء کے نہ ہونے کا. وہ نہ ہونا لے آئیں گے. اب جب نہیں آئے تو رطوبت جو نکلی ہے وہ نجس تو ہوگی. انہوں نے لکھ دیا نا وہ نجس ہے، اور درمیان میں استصحاب اور یہ والی بات تو آپ جانتے ہیں نا، عوام تو یہ نہیں جانتی. یہ کیوں اس طرح لکھ دیا ہے؟ نیز اگر وہ وضو کر چکا ہو تو وہ وضو بھی باطل ہوگا، کیونکہ ہم نے استصحاب کیا ہے کہ استبراء نہیں کیا ہوا. جب استبراء نہیں کیا ہوا تو وہ مادہ بھی نجس ہے اور وضو بھی باطل. اب آپ یہ مسئلہ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ یہی والا سارا اس کو بتا سکتے ہو، چاہے آپ پڑھے ہوئے نہ بھی ہوں، کیونکہ آپ کے پاس استصحاب ہے. اچھا، لیکن اگر اب آئے قاعدہ فراغ اب جاری ہوگا. ایک بندے نے استبراء کیا ہے 10 بجے، اب 11 بجے اس کو شک ہے کہ استبراء صحیح کیا تھا یا صحیح، تو فارغ ہونے کے بعد جب صحت اور فساد کا شک ہو، فاسد یعنی غلط، صحت اور غلط ہونے کا شک ہو، تو قاعدہ فراغ جاری ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ صحیح ہے. تو اب آپ کا استبراء تو کیا ہے لیکن صحیح تھا یا غلط تھا، تو بس ٹھیک ہے صحیح ہے. جب صحیح ہے تو اب رطوبت جو نکلے گی وہ پاک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پاک ہوگی، اور وضو بھی باطل نہیں ہوگا. سمجھ آئی؟ سمجھ آ رہے؟ تو پھر تو آپ اچھا ہے کہ قابل ہیں، نالائق نہیں ہے. لیکن اگر اسے اس بارے میں شک ہو کہ اس نے جو استبراء کیا تھا وہ صحیح تھا یا نہیں، استبراء کیسے تھا، اور اس دوران رطوبت بھی خارج ہو جائے اور وہ نہ جانتا ہو کہ وہ رطوبت پاک ہے یا نہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ استبراء صحیح قاعدہ فراغ کی وجہ سے. جب استبراء صحیح آئے تو وہ رطوبت پاک ہوگی اور اس کا وضو بھی باطل نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی؟ ماشاء اللہ. اب ہے ایک بندے نے استبراء نہیں کیا، طہارت کر کے اٹھایا اور ہو گئے ہیں 5 گھنٹے 6 گھنٹے، پھر وہ لیٹرین بھی نہیں گیا. اس دوران وہ چلتا رہا، کام کرتا رہا، اچھلتا کودتا رہا، وغیرہ وغیرہ، اٹھتا بیٹھتا رہا. اب 5-6 گھنٹے ہو گئے ہیں، تو اگر اس کو اطمینان ہو جائے کہ بھائی میری نالی میں اگر کچھ ہوتا تو اٹھتے بیٹھتے چھلانگے بھاگتے دوڑتے کچھ تو نکل جاتا، تو اس کا مطلب ہے میری نالی میں کچھ نہیں تھا. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد نالی بالکل ہی خالی ہو جائے، کچھ بھی ایک قطرہ بھی اس میں اڑا ہوا نہیں ہے. تو اس کو اطمینان ہو گیا ہے. کیونکہ ٹائم لمبا ہو گیا ہے. لمبا ٹائم بھی کبھی اطمینان دے دیتا ہے کہ آپ کی نالی ہر قطرے سے خالی ہے. اگر اتنا لمبا ٹائم ہو گیا ہے اور اطمینان ہو گیا ہے کہ نالی خالی ہے، تو کہا یہ بھی استبراء کے حکم میں آئے، ایسے سمجھو جیسے استبراء کیا تھا. اب اگر کوئی قطرہ نکل آیا جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ پیشاب ہے یا ان 3 میں سے ہے، پاک مادہ ہے، تو یہاں پر استبراء والا حکم ہی جاری ہوگا، یعنی یہ پاک بھی ہوگا اور وضو بھی باطل نہیں ہوگا. تو اب خلاصہ اس مسئلے کا یہ ہے کہ فترہ طویلہ، فترہ یعنی وقفہ،
طویلہ یعنی لمبا سا. زیادہ ٹائم یہ ایسے رہا ہے بول کے بعد استبراء نہیں کیا تھا. کہا یہ لمبا ٹائم استبراء کی طرح ہے جیسے آپ نے کیا ہوا. اب 5 گھنٹے بعد آپ کے مجرا سے, آپ کی نالی سے ایک قطرہ نکلا ہے جس کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ یہ پاک مادہ ہے یا بول ہے, پیشاب ہے, تو کہا وہ پاک مادہ شمار ہوگا کیونکہ 5 گھنٹے جو گزر گئے ہیں یہ استبراء کے حکم میں آئے ہیں. سمجھ آئی؟ تو ایسے ہے جیسے آپ نے استبراء کیا. اگر کوئی شخص استبراء, کسی شخص نے استبراء نہ کیا ہو, استبراء اس نے کیا ہی نہیں ہے, اور پیشاب کرنے کے بعد کافی وقت گزر جانے کی وجہ سے اسے اطمینان ہو, اطمینان وہ جو کھینچ کے 9 دفعہ والا وہ اطمینان ہی ہم لے رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کو لمبے ٹائم کی وجہ سے اطمینان ہو گیا ہے. اطمینان ہو کہ پیشاب نالی میں باقی نہیں رہا اور اس دوران یہ اطمینان ہے, اور اسی دوران رطوبت خارج ہو اور اسے شک ہو کہ پاک رطوبت ہے یا نہیں, یعنی نجس ہے, بول ہے یا پاک رطوبت ہے, پیشاب ہے یا پاک رطوبت ہے, تو وہ رطوبت پاک ہوگی اور اسے وضو بھی باطل نہ ہوگا. وضو بھی باطل نہیں ہے, رطوبت بھی پاک ہے, کیونکہ لمبا پیریڈ جو ہے وہ استبراء کے حکم میں ہے, ایسے ہے جیسے استبراء آپ نے کیا ہو. اچھا, اب ایک اور مسئلہ آ رہا ہے جو تھوڑا حیران بھی کر دیتا ہے طالب علموں کو. آپ کو ہو سکتا ہے وجہ بتائیں کیوں اس طرح ہوا ہے. وہ اس طرح ہے کہ ایک بندے نے پیشاب کیا. اچھا پہلے آپ مجھے پھر سے بتا لینا استبراء کہاں فائدہ دیتا ہے؟ جب شک ہو کہ پیشاب ہے یا پاک مادہ ہے, پیشاب پاک, ان میں شک ہو. اگر کسی کو شک ہو کہ پیشاب ہے کہ منی ہے, یہ تو یقین ہے کہ ہے نجاست, یا پیشاب ہے یا منی, یہاں استبراء کوئی فائدہ نہیں دے گا. استبراء کہاں فائدہ دیتا ہے؟ جب شک ہو کہ پیشاب ہے یا پاک ہے, نجس اور پاک میں شک ہو تو استبراء فائدہ دیتا ہے. یہاں دونوں نجاستوں ہیں, یا پیشاب ہے یا منی ہے, پاک چیز تو ہے ہی نہیں. یہ والی صورت ہو کہ یا پیشاب ہے یا منی ہے, تو یہاں پر کیا کریں گے؟ یہاں استبراء کو فائدہ دے گا؟ کہا نہیں دے گا. اب اس کو ہے شک کہ یہ یا تو پیشاب ہے, اگر پیشاب ہے تو اس پہ وضو ہے, اور اگر منی ہے تو اس پہ غسل ہے. اب یہ کیا کرے؟ یہ وضو کرے تو ہو سکتا ہے وہ منی ہو تو اس پہ غسل ہوگا, اور اگر غسل کرے تو ہو سکتا ہے غسل اس پہ واجب ہی نہ ہوا ہو کیونکہ وہ پیشاب تھا, اور جب بندے پہ غسل واجب نہ ہو تو غسل فضول ہوتا ہے, اس کے ساتھ پھر بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا, پھر وضو کرنا پڑے گا. اب یہ کیا کرے؟ کہا یہ دونوں کام کر لے. اگر اس نے پہلے وضو کیا ہوا تھا اور پھر یہ قطرہ نکلا ہے جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ پیشاب ہے یا منی ہے, تو کہا یہ دونوں کام کر لے, وضو بھی کر لے, غسل بھی کر لے. یہ کون تھا؟ جس نے پہلے وضو کیا ہوا تھا. اگر پہلے وضو کیا ہوا نہیں تھا اور اس کا قطرہ نکل آیا ہے تو کہا وہ صرف وضو کر لے, غسل کی ضرورت نہیں. آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا ہے؟ 2 بندے ہیں, ایک نے وضو کیا ہوا ہے, ایک نے نہیں کیا. مثلا افتخار نے وضو کیا ہوا ہے اور شعیب نے وضو نہیں کیا ہوا, ٹھیک ہے. ایک قطرہ افتخار کا نکلا ہے, اس کو شک ہے یا پیشاب ہے یا منی ہے, تو استبراء تو یہاں فائدہ ہی نہیں دیتا نا. استبراء تو فائدہ دیتا ہے جب شک کو پیشاب ہے کہ پاک ہے, یہ منی بھی نجس ہے, پیشاب بھی نجس ہے, تو اس کو شک ہے کہ یہ یا پیشاب کا قطرہ ہے یا منی کا ہے. اس نے وضو کیا ہوا ہے تو کہا اس نے اب دونوں کام کرنے ہوں گے, پھر سے وضو بھی کرے اور غسل بھی کرے, اور وہ جگہ جہاں لگ گیا ہے تو وہ یقیناً نجس ہے, یا پیشاب ہے تو بھی نجس ہے, جو منی ہے تو بھی نجس ہے, تو جگہ کو بھی پاک کرے, وضو اور غسل دونوں کرے. یہ ہے جس نے پہلے وضو کیا ہوا تھا, متقی بندہ ہر وقت وضو میں رہتا ہے, اس کے اوپر 2 چیزیں رکھی گئی ہیں. ایک ہے جس نے وضو نہیں کیا ہوا تھا, اس کا قطرہ یہی والا نکلا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو شک ہے کہ یا یہ پیشاب ہے یا منی ہے, تو اس نے صرف وضو کرنا ہے, اس نے غسل ساتھ نہیں کرنا. جس نے بے پرواہ ہے, وضو کر کے نہیں رہتا, تو اس نے کیا کرنا ہے؟ صرف وضو کرنا ہے. اور وہ جو وضو کی حالت میں رہتا ہے, وضو کی حالت میں تھا اور اس کو یہ مسئلہ بن گیا ہے, تو اب اس نے دونوں کام کرنے ہیں, وضو اور غسل دونوں کرنے ہیں.
سمجھ آئی؟ اب یہ تو نہیں پوچھو گے کہ یہ کیا کیوں فرق کیوں ہو گیا ہے، قطرہ ایک جیسا نکلا ہے، ہاں شک بھی ایک جیسا ہے، قطرہ ایک جیسا نکلا ہے نا، جس کے بارے میں شک ہے کہ منی ہے کہ بول ہے، منی ہے کہ پیشاب ہے، بول پیشاب کو کہتے ہیں، تو بات تو دونوں کی ایک جیسی ہے یا فرق ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک نے وضو کیا ہوا تھا دوسرے نے نہیں کیا ہوا تھا۔ اب آپ کو یہ فرق بیان کرنا ہے کہ کیوں اس طرح ہوا ہے، چلو پھر ٹائم لگ جائے گا۔ آپ فرق تو آپ جان چکے نا، افتخار نے وضو اور غسل دونوں کرنے ہیں، اور شعیب جو وضو کی حالت میں نہیں تھا اس کا یہی قطرہ نکلا ہے، اس نے صرف وضو کرنا ہے۔ شک دونوں کو کیا تھا کہ یا بول ہے یا منی ہے، وہ والا شک نہیں تھا جس میں استبراء فائدہ دے جاتا ہے کہ بول ہے یا پاک ہے، تو وہاں تو استبراء فائدہ دیتا ہے، یہاں تو استبراء چلتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لوہے کو کاٹنا ہو تو اس کو اگر آپ کاٹیں لکڑی کے ساتھ تو کٹتا ہے، لکڑی کاٹ جائے گی، تو یہاں استبراء کچھ نہیں کر سکتا، ادھر بھی نجاست ادھر بھی نجاست، استبراء فائدہ دیتا ہے جب ایک طرف نجاست کا شک ہو اور دوسری طرف پاک کا شک ہو۔ یہاں تو یقین ہے کہ نجاست تو ہے، یا منی کی شکل میں ہے یا بول کی شکل میں ہے، تو اب افتخار نے دونوں کام کرنے ہیں، کیونکہ افتخار نے وضو کیا ہوا تھا، اس نے ایک کام کرنا ہے، کون سا؟ وضو کرنا ہے، انہوں نے پہلے وضو نہیں کیا ہوا تھا۔ ٹھیک، اب یہ اس طرح کیوں ہوا ہے؟ وہ اس طرح اس لیے ہوا ہے کہ افتخار کو پہلے تو وضو کی حالت میں تھا نا، اب یہ قطرہ نکلا ہے، اس کے بعد اس کو شک ہے کہ اگر منی ہے تو میرے اوپر غسل ہے، اور اگر بول ہے تو میرے اوپر وضو ہے، پیشاب ہے تو میرے اوپر وضو ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں، اس قطرہ نکلنے سے وہ جو پہلے یہ وضو کر چکا تھا وہ وضو باقی ہے یا ٹوٹ گیا ہے؟ وہ تو ختم ہو گیا۔ اب یقیناً یہ طہارت کی حالت میں تو نہیں ہے، پاکیزگی کی حالت میں تو نہیں ہے۔ کیسے پاکیزگی حاصل ہوگی پتہ نہیں، غسل سے حاصل ہوگی یا پتہ نہیں وضو سے حاصل ہوگی۔ اب اگر یہ وضو کر لے، پہلے یہ ناپاکیزہ تھا نا، پاکیزہ نہیں تھا نا، وضو کر لیا ہے، اور شک تو ویسے رہے گا، اگر منی تھی تو وضو تو وہاں فائدہ ہی نہیں دیتا، تو ابھی شک کی حالت باقی رہے گی۔ وضو کر بھی لیا ہے نا، تب بھی اس کا شک باقی رہے گا کہ اگر بول تھا، پیشاب تھا، تو پھر تو وضو ٹھیک ہے، وہ اپنا فائدہ دے جائے گا۔ اگر تھی منی تو پھر وضو کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو لہذا اس کو وضو کرنے کے بعد بھی حالت شک میں ہے کہ نماز کے قابل ہو گیا ہوں یا نہیں ہوا، یہ شک ہے۔ وہ شک کیسے ختم ہوگا؟ غسل کرنے کے ساتھ۔ تو اس کا شک ختم کرنا ہے تو اس کو دونوں کام کرنے ہوں گے، غسل بھی اور وضو بھی۔ اس نے اگر غسل کر لیا ہو تب بھی اس کو شک ہوگا کہ غسل تو ہوتا ہے جب منی خارج ہو، اور پتہ نہیں منی نکلی، ہو سکتا ہے بول نکلا ہو، بول کے بعد تو غسل ہوتا نہیں، اور بول کے بعد اگر پیشاب کے بعد اگر غسل کیا تو وہ غسل تو کوئی فائدہ ہی نہیں دیتا، تو اب یہ نماز پڑھنے کیسے جائے گا؟ شک کی حالت تو باقی ہے نا، میں نماز کے قابل ہوا ہوں یا نماز کے قابل نہیں ہوا۔ تو اس کو ہم دونوں کام جب کروائیں گے تو اس کا یہ جو شک ہے کہ نماز کے قابل ہو گیا ہوں یا نہیں ہو گیا، یہ شک ختم ہو جائے گا، اب نماز کے قابل ہو گیا، جا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہاں تک بات آسان تھی، یہاں تک بات آسان تھی۔ ہاں جی ہاں، جو میرے ذمہ ہے، جو غسل جنابت قربۃ للہ وہ کر لے گا، اور ساتھ وضو بھی کر لے گا، تو اگر اس کے ذمہ وضو تھا تو وضو ہو گیا، اگر اس کے ذمہ غسل تھا تو غسل ہو گیا۔ اب وضو اور غسل یہاں والے جو ہے نا، ایسے نہیں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی جگہ کافی ہو جائے اور دوسرے کی ضرورت ہی نہ ہو، تو لہذا اس کا کام تو تھا آسان، یہاں ہم نے اس کو کرا دیا دونوں کام۔ یہ پہلے باوضو تھا، پھر رطوبت نکلی، ہم نے دونوں کام کروا دیے تاکہ اس کا شک ختم ہو جائے۔ نماز میں داخل ہو تو یقین کے ساتھ داخل ہو، کیونکہ مشروط میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کا اطمینان ضروری ہے۔ قاعدہ آ گیا نا، شرائط کا اطمینان ضروری ہے، تو وہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہم نے دونوں کام کروا دیے۔ یہ تھا افتخار،
اب یہ وضو اور غسل دونوں کر کے جائے نماز پڑھے، اب نماز میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ مشروط میں داخل ہونے سے پہلے اس نے شرائط کا اطمینان کر لیا۔ اب ہے شعیب پہلے بے وضو تھا، پھر اس کا قطرہ نکلا جس کے بارے میں اس کو شک ہے، اگر منی ہے تو غسل ہے، اگر پیشاب ہے تو وضو ہے۔ قطرہ نکلنے سے پہلے یہ بے وضو تھا یا نہیں تھا؟ یقیناً بے وضو تھا۔ اب اس کو شک ہے کہ میرے اوپر وضو ہے یا میرے اوپر غسل ہے، ان میں سے کون سی چیز ہے؟ تو قطرہ نکلنے سے پہلے یہ بے وضو تھا نا، یقینی طور پر اسی یقین کا استصحاب کر کے لے آؤ، پہلے بھی بے وضو تھا اب بھی بے وضو ہے، تو اب اس پر ہم صرف وضو رکھیں گے، یہاں استصحاب لے آئے۔ پہلے بے وضو تھا، اب شک ہے کہ میرے اوپر وضو ہے یا میرے اوپر وضو نہیں بلکہ غسل ہے۔ ادھر سے پہلے یہ با غسل تھا، قطرہ نکلنے سے پہلے یہ جنابت کی حالت میں تو نہیں تھا نا، تو با غسل تھا، وہ یقیناً با غسل تھا اور یقیناً بے وضو تھا۔ اب با غسل کا استصحاب کرو نا تو وہ غسل اس پہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ با غسل تھا نا، اس کا استصحاب کر کے لیا، اور بے وضو تھا تو بے وضو کا استصحاب کرو تو وضو تو اس نے کرنا ہوگا، اس لیے اس پر صرف وضو رکھا ہے۔ سمجھ آئی؟ با غسل تھا، اب شک ہے کہ میرے اوپر غسل ہے یا نہیں ہے، تو با غسل ہونے کا استصحاب کیا تو یہ غسل تو نہیں کرے گا نا، با غسل شمار ہوگا۔ سمجھ آئی آزادار؟ اور بے وضو تھا، اب شک ہے کہ میرے اوپر وضو آیا ہے، واجب ہوا یا نہیں، تو ہم اسی بے وضو ہونے کا استصحاب کریں گے اور اس کو کہیں گے وضو کرو۔ یہ والا کام ہم وہاں نہیں کر سکتے تھے، وہاں وہ با وضو تھا نا، بے وضو نہیں تھا، یہ بے وضو تھا۔ سمجھ آئی؟ تو ادھر یہ کام ہوا ہے۔ مزید اس مسئلے کی آپ تفصیل جو آگے جا کر پڑھے، آپ کچھ آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا۔ اگر کوئی شخص پیشاب کے بعد استبراء کرے، استبراء اس نے کیا ہے لیکن یہاں فعل جائے گا کیونکہ پاک اور نجس کا شک نہیں ہے، دونوں نجاستوں کا شک ہوگا۔ استبراء کرے اور وضو کر لے، اگر وضو کے، یہ ہے افتخار، جس نے استبراء کیا پھر وضو کر لیا، اگر وضو کے بعد رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ پیشاب ہے یا منی، ان میں سے کوئی ایک چیز ہے، پاک والی بات نہیں، یہ یقین ہے نجس ہے، کون سی نجاست ہے، پیشاب ہے یا منی، ان میں سے کوئی ایک ہے، نجاست کا یقین ہے، تو اس پر واجب ہے کہ احتیاطاً غسل کرے اور وضو بھی کرے، دونوں کام کرے۔ البتہ اگر اس نے پہلے وضو نہ کیا ہو، شعیب کی بات ہونے لگا، وضو نہ کیا ہو تو صرف وضو کر لینا کافی ہے، اور یہ ہم نے شعیب میں استصحاب چلائے ہیں، دو استصحاب، با غسل ہونا، یقینی طور پر یہ غسل کیے ہوئے تھا، اسی کا استصحاب لے آیا ہے، یقینی طور پر اس قطرے سے پہلے وہ غسل کی حالت میں تھا، اور یقینی طور پر اس قطرے سے پہلے وہ بے وضو تھا، بغیر وضو کے تھا، تو اب وہ بغیر وضو جو ہے وہ استصحاب کر کے لے آئیں گے۔ ادھر سے با غسل کا جو با غسل ہے اس نے تو غسل نہیں کرنا نا، اور بے وضو جو ہے تو اس نے وضو کرنا ہے، تو لہذا اس پر صرف وضو آئے گا۔ اب اصل سمجھ آئی؟ اب ہے، ہم نے کہا ہے کہ استبراء مردوں کا ہوتا ہے، خواتین ایسے ہیں جیسے ایک بندہ استبراء کیے ہوئے ہو، اگر خاتون کی پیشاب کی نالی سے کوئی رطوبت نکل آئی ہے تو وہ پاک بھی اور وضو کو باطل نہیں کرے گی۔ ہاں یہ یقین ہے کہ پیشاب کا قطرہ ہے پھر تو بات ہی اور ہے، یہ یقین ہے کہ منی ہے تو پھر تو بنی تو ہوتی نہیں ہے بہرحال خاتون کی اس راستے سے، تو مرد کی ہوتی ہے، تو یہ یقین، اس سے بہرحال پیشاب کو رکھیں مسانے سے، یہ اس کو اگر یقین ہے کہ یہ پیشاب ہے پھر تو یقیناً وہ نجس ہے۔ جب شک کو خاتون کو کہ یہ پیشاب کا قطرہ ہے یا کوئی پاک مادہ ہے تو وہ پاک شمار ہوگا، کیونکہ خاتون ایسے ہے جیسے ہمیشہ کے لیے اس نے استبراء کیا ہوا، عورت کے لیے پیشاب کے بعد استبراء نہیں ہے، پس اگر کوئی رطوبت خارج ہو اور شک ہو کہ یہ پیشاب ہے یا نہیں، یعنی پیشاب ہے یا کوئی پاک چیز ہے، تو وہ رطوبت پاک ہوگی اور اس کے غسل کو بھی باطل نہیں کرے گی۔
اچھا اب ہے کچھ کام مستحب ہے مکروہ ہیں، یہ جلدی جلدی ہم پڑھ لیتے ہیں. مستحب کام ہے پیشاب کرتے وقت. ایک چیز تو ہے آپ ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں آپ چھپے ہوئے ہوں. شرمگاہ تو چھپانا واجب ہے، آپ سارے ہی چھپے ہوئے ہیں، جیسے لیٹرین ہے اس کا دروازہ بند کر دیا آپ سارے ہی نظر نہیں آ رہے، تو باہر میدان میں نہ بیٹھیں. اگرچہ آپ نے لوگوں کو پش کی ہوئی ہے اور شرمگاہ نظر نہیں آ رہی، سامنے بیٹھنے سے اجتناب کریں. مستحب یہ ہے کہ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ پورے کے پورے نظر نہ آئے. ایک یہ مستحب ہے. دوسرا، داخل ہوتے وقت لیٹرین میں بایاں پاؤں پہلے رکھیں، نکلتے وقت دایاں رکھیں. مسجد میں اس کے الٹ ہوتا ہے، پہلے دایاں رکھتے ہیں، نکلتے وقت بایاں ہوتا ہے. اور تیسرا، سر ڈھانپنا. لیٹرین میں جائیں تو سر ڈھانپ کے جائیں، یہ مکروہ کام ہے. اس میں تمام ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی سے بے پرواہی کرتے ہیں نا، اس کے پھر ان کے نقصان ہوتے ہیں. صحت کے لیے نقصان، روح کے لیے نقصان. شریعت نے روح کے نقصان بھی دیکھنے ہیں اور جسم کے نقصان بھی دیکھنے ہیں اور ہمیں روکنا ہے. بہت سے کام ایسے ہیں جو صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں. مثلا وہ ٹوٹا ہوا پیالہ ہے نا، اس میں چائے آپ پی رہے ہیں اور اسی جگہ سے پی رہے ہیں ٹوٹی ہوئے، تو شریعت آپ کو روکتی ہے کہ ادھر شیطان رہتا ہے. تو آپ کہیں گے یہاں کیسے شیطان؟ اب جا کے سائنس نے دیکھا جراثیم سارے وہی ہوتے ہیں. جگہ ایسی ہوتی ہے نا کھردری سی ٹوٹی ہوئی، وہاں بہت سے جمع ہو جاتے ہیں. تو شریعت پہلے سے روک چکی ہے. تو آپ کے جسم کا بھی خیال رکھنا ہے شریعت نے اور آپ کی روح کا بھی خیال. تو یہ کچھ مستحبات ہیں. ہر شخص کے لیے مستحب ہے کہ جب بھی رفع حاجت کے لیے جائے پیشاب پخانے کے لیے تو ایسی جگہ بیٹھے جہاں اسے کوئی نہ دیکھے، سارے پورا انسان نظر نہ آئے، ایسی جگہ بیٹھے. اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھے. ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، بایاں پاؤں جو رکھ رہا ہوتا ہے تو وہ لیٹرین میں نہیں گرتا، پیچھے گرتا ہے. اگر دایاں رکھے جیسے مسجد میں تو بندہ آگے گرتا ہے، تو موت بندے کی مسجد میں آ جائے. تو اس لیے دیکھا، یہ آپ سائنس کو کچھ سمجھ. ہارٹ اٹیک ہو نا بندہ آگے گرتا ہے اگر دایاں پاؤں آگے ہو تو، اور اگر دایاں پاؤں پیچھے ہو تو بندہ پیچھے گرتا ہے. اب لیٹرین میں پہلے بایاں رکھیں گے اور دایاں پیچھے آئے، وہی ہارٹ اٹیک ہو گیا تو لیٹرین میں نہیں گرو گے، باہر گرو گے. یہ فائدے ہوتے ہیں. نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر رکھے. اب جب دایاں آگے رکھا ہوا ہے نکلتے وقت، وہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا نکلتے وقت تو آپ آگے کو گرو گے. جس طرف دایاں پاؤں ہوتا ہے وہاں بندہ وہیں اسی طرف گرے گا نا. پیچھے دایاں پاؤں تو پیچھے گرو گے، دایاں پاؤں آگے ہوگا تو آگے گرو گے. اس لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھا. اور یہ بھی مستحب ہے کہ رفع حاجت کے وقت سر ڈھانپ کر رکھے اور بدن کا بوجھ بائیں پاؤں پر ڈالے. جب پیشاب کرنے بیٹھے نا زیادہ بوجھ بائیں پر رکھے، یعنی کہتے یہ ہیں کہ اس میں پیشاب زیادہ نکلے گا بندے کے اندر اگر ٹھہرا رہے نا انفیکشن ہو جاتی ہے اور پھر بخار اور پھر جی تو سارا نکل جاتا ہے. تو بائیں پاؤں پر زیادہ بوجھ ڈالے. مکروہ کام کچھ ہیں، تقریباً 12 کام یہاں مکروہ لکھے ہوئے ہیں. بڑی کتاب میں آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو 1-2 اور بھی نظر آ جائے. جو مکروہ کام ہے، ایک ہے کہ سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے بیٹھنا پیشاب کرتے وقت، سورج چاند کی طرف. رفع حاجت کے وقت سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے بیٹھنا مکروہ ہے. اور لیکن اگر اپنی شرمگاہ کو کسی طرح ڈھانپ لے تو مکروہ نہیں ہے، یعنی اس پر دھوپ نہیں لگ رہی اور چاند کی روشنی نہیں لگ رہی تو پھر مکروہ نہیں ہوگا. علاوہ ازیں رفع حاجت کے وقت ہوا کے رخ کے بالمقابل بیٹھنا. ادھر سے ہوا آپ کی طرف آ رہی ہے، آپ اس کی طرف پیشاب کر رہے ہیں، وہ جھونکا جو آئے گا سارا پیشاب آپ کے اوپر آئے گا. نیز گلی کوچوں راستوں مکانوں کے دروازوں کے سامنے، دروازہ اس کا اپنا ہے، دروازے پہ بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے، یہ مکروہ ہے. میوہ دار درختوں کے نیچے بیٹھنا بھی مکروہ ہے. آم کے درخت کے نیچے، کھجور کے درخت کے نیچے پیشاب کرنا مکروہ ہے. اسی طرح کوئی چیز کھانا یا زیادہ وقت لگانا، یا کوئی چیز پیشاب کرتے وقت کھانا کوئی چیز پیشاب کے وقت، یہ بھی مکروہ ہے. زیادہ وقت لگانا مکروہ ہے. دائیں ہاتھ سے طہارت کرنا بھی مکروہ ہے، بائیں ہاتھ سے کریں، دائیں ہاتھ سے مکروہ ہے. اس دائیں ہاتھ سے ہم اچھے کام کرتے ہیں. اور یہی صورت بائیں باتیں کرنے کی بھی ہے کہ پیشاب کے وقت باتیں کر رہا ہے، فون آ گئی ہے تو یہ بھی مکروہ ہے. جی ہاں، لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر باتیں کرنا مکروہ نہیں ہوگا. یا ذکر خدا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہے. لا الہ الا اللہ، یہ ایسا ذکر ہے
جس کا ثواب بہت زیادہ ہے اور ہونٹ بھی نہیں ہلتے، صرف زبان ہلتی ہے، لا الہ الا اللہ. تو یہ ذکر کرتے رہا کریں. اچھا، اور ذکر میں آپ مشغول ہو جائیں نا، جیسے آپ چلتے پھرتے ذکر خدا کیا کریں، اس سے روح دل صاف ہوتے ہیں. جیسے دل صاف ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں پھر وہ سنبھالنے کے زیادہ قابل ہو جاتا ہے. اچھا، اور چیزیں جو مکروہ ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے. ساخت زمین پر پیشاب کرنا، وہ ساخت زمین والا پھر منہ پہ آتا ہے، اپنے اوپر آتا ہے. تو ریتلی زمین پہ پیشاب کرے تو وہ اوپر نہیں اچھلتا. تو یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے. ساخت زمین پر جانوروں کے بلوں میں، کیڑے مکوڑے کی بلیں ہیں یا سانپ کی بل ہے یا اور جو جانور بلوں میں رہتے ہیں، بلوں میں پیشاب کرنا مکروہ ہے. یا پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے. بالخصوص ساکن پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے. بہتے پانی میں بھی مکروہ ہے، اور زیادہ مکروہ کہاں ہے؟ ٹھہرے ہوئے میں مکروہ ہے. وہ کئی کر ہے، نجس نہیں ہوگا، ہزاروں کر ہے مثلا، تب بھی مکروہ ہے. اور پیشاب روکنا، پیشاب آیا ہوا ہے، بندہ روک کے بیٹھا ہے یا روک کے چل پھر رہا ہے، یہ بھی مکروہ ہے، یہ نقصان دے گا. پیشاب اور پخانا روکنا مکروہ ہے. اور اگر بدن کے لیے مکمل طور پر مضر ہو، نقصان دہ ہو، تو پھر حرام بھی ہے پیشاب روکنا. پھر اگر گردوں کا مریض ہو جائے، پھر ڈیلائسس کرا اور مر جائے ویلے نال، یہ پھر حرام بھی ہوگا. نماز، اچھا، کبھی پیشاب کرنا مستحب بھی ہے. ایک تو ہے نا کچھ کام ہیں جو پیشاب کے وقت مستحب ہیں. ایک دفعہ خود پیشاب کرنا مستحب ہو جاتا ہے. کب؟ نماز سے پہلے پیشاب کر لو، کہیں نماز میں پھر مشکل نہ بنے. سونے سے پہلے، مباشرت بیوی کے ساتھ جماع سے پہلے، اور منی نکلنے کے بعد. منی نکل گئی ہے، نالی میں کچھ ہوگی، پیشاب کر لو تو ساری نکل جائے گی. تو یہ مستحب شمار کیا گیا ہے. غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، جہاں غسل کی جگہ لیٹرین میں پیشاب کریں. الحمدللہ رب العالمین.